سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ خبیث مرد کے لیے خبیث عورت، طیب مرد کے لیے طیب عورت، تو ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں کہ پاک دامن اور اچھی سیرت والی لڑکی کا بیاہ ایسے لڑکے سے ہو جاتا ہے جس کی سیرت انتہائی داغدار ہوتی ہے، زانی شرابی تک ہوتے ہیں. تو کیا یہ معاملہ قرآن مجید کی آیت کے متضاد نہیں ہے؟ دیکھیے یہ جو آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ النور آیت نمبر 26، الخبیثات للخبیثین، الخبیثات للخبیثین، کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں. تو اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو خبیث مرد ہوگا اس کو خبیث عورت ہی ملے گی، بلکہ اس آیت میں یہ نفسیاتی حقیقت بیان ہوئی ہے. شیخ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ خبیث گندے مردوں کا نبھاؤ خبیث عورتوں سے، اور پاکیزہ مردوں کا نبھاؤ پاکیزہ عورتوں سے ہوتا ہے. نبھا یعنی شادی کے بعد شادی کو نبھانا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک مرد خود تو بڑا پاکیزہ ہے مگر وہ ایک خبیث عورت سے برسوں نبھاؤ کرتا چلا جائے. اب یہ جس تسلسل میں نازل ہوئی ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کی براءت پہ نازل ہوئی تھی، جب واقعہ افک پیش آیا تھا. بعض لوگوں نے، کفار نے، اور پھر بعض منافقین نے، اور کافر تھے حقیقت میں تو وہ، اور بعض صحابہ کرام بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے، سازش کا شکار ہو گئے تھے. تو ان لوگوں نے جو تہمت لگائی تھی تو اس کی یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، ان کی پاکیزگی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ ان میں تو خباثت کا اتنا شائبہ بھی ہوتا تو یہ کیسے ممکن ہوتا. کتنے سالوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاں رکھتے، اپنے گھر میں رکھتے، اور پھر یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے ابد تک کے پاکیزہ ہستیوں کے سردار، تو آپ کیسے ان کے ساتھ محبت اور اطمینان سے برسوں نبھاؤ کرتے چلے جاتے؟ تو یہ مراد نہیں ہے. اسی طرح سورۃ النور کی آیت نمبر 3 بھی اس حوالے سے بعض لوگ پیش کرتے ہیں. اس میں بھی ان کو اشکال پیش آتا ہے کہ جی قرآن میں تو یہ بات موجود ہے کہ جو ہے وہ زانی عورتیں جو ہیں وہ زانی مرد جو ہے وہ زانی عورتوں سے، اور مشرک مرد مشرک عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، تو یہ مومن نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زانی مرد ہوگا تو زانی عورت ہوگی تو اس کو زانی شوہر ملے گا. تو اس آیت کا بھی یہ مفہوم نہیں ہے جو لیا جاتا ہے، کیونکہ اکثر ہمارے یہاں مشرقی ماحول میں اور جہاں بھی ہوں ایمان والے اپنی بچیوں کو بڑی حفاظت سے اپنی خواتین کو رکھتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ پاکیزگی کی، طہارت کی تعلیم دیتے ہیں، اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں. تو وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ بچنے والی ہوتی ہیں، جبکہ مرد جو ہے وہ سانڈ کی مانند کھلے پھرتے ہیں. تو ان میں دیندار بھی ہوتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے آپ کے سوال میں مذکور ہیں. تو یہ جو آیت ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی زانیہ ہی سے نکاح کرتا ہے یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت لا ینکحھا اس سے نکاح نہیں کرتا مگر کوئی زانی مرد یا مشرک مرد. وحرم ذلک علی المؤمنین، مومنین پر یہ حرام ہے. یہ تب ہے جب علم ہو، جانتے بوجھتے. ایک مفہوم تو اس کا یہ کہ پتہ ہے کہ یہ بدکارہ عورت ہے، یا پتہ ہے کہ یہ بدکار انسان ہے، بدکار مرد ہے، تو پھر بھی اس سے نکاح کریں. تو یہ پھر خود زانیہ ہوگی تو وہ بدکارہ ہوگی تو بدکار کو برداشت کرے گی، بدکار ہوگا تو بدکارہ کو، اور مشرک ہوگا تو مشرکہ کو، مشرکہ ہوگی تو مشرک کو، اور پھر ایسے مشرک جو ان چیزوں کو. لیکن بعض اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہاں نکاح سے مراد جماع ہے، ہم بستری، اور ہم بستری جائز بھی ہوتی ہے اگر وہ نکاح کی صورت میں ہو، اور جو ہے وہ ناجائز بھی ہوتی ہے اگر وہ بدکاری کی صورت میں ہو. تو وہ کہ مطلب بدکاری کرنے کے لیے زانی مرد جو ہے پھر وہ بدکارہ عورتوں کو، زانیہ عورتوں کو ہی دیکھیں گے نا، اور مشرک ہوگا تو وہ پھر ایسے کاموں کو حرام نہیں سمجھتا ہوگا، کہ وہ سمجھے گا تو یہ کیا ہے، یہ تو ایک لائف اسٹائل ہے، اللہ معاف کرے. تو یہ مفہوم ہے. مزید تفصیل کے لیے جو ہے آپ سورۃ النور کی آیت نمبر 3 جو ہے وہ دیکھ لیں، اس کی تفسیر شیخ عبدالسلام لطفی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ رحمتوں کے ہن برسائے ان پر، استاذ العلماء، انہوں نے بڑی اچھی تفصیل بیان کی ہے اس کی، وہ دیکھ لیجئے گا. تفسیر قرآن کریم اردو میں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. بارک اللہ فیکم.